بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، آج کی مجلس میں یا آج آپ حضرات سے جو بات عرض کرنی ہے وہ بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں کہ جس عمل کا حکم اللہ رب العزت کی جانب سے دیا گیا ہو، اور طریقہ بھی اس کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا یہ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکم ہو اللہ کا اور طریقہ ہو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب کہ پہلے ایمان شرط ہے۔ جب ایمان شرط ہے اور ایمان جب کسی کے دل میں ہے، یقین کامل ہے اس کا اللہ رب العزت کی ذات عالی پر، اب اس کے بعد وہ شخص جو عمل کر رہا ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ثبوت قرآن کریم کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر موجود ہو تب تو بڑی اچھی بات ہے، تبھی وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور دوسری بات یہ دیکھی جائے گی اس کے اندر کہ قرآن کریم میں اس کا حکم موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تب اس صورت میں وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ حکم ہے اللہ کا، جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں 30 پاروں میں کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو۔ کوئی شخص منمانی طور پہ اگر اپنے نماز پڑھنے اگر لگ جائے کہ وہ قبلے کی طرف چہرہ نہ کرے، وضو نہ کرے، پاکیزگی کا خیال نہ رکھے، اسی طریقے سے قیام، قاعدہ، رکوع، سجدہ، جتنے بھی ارکان ہیں نماز میں ان کی رعایت نہ کرے، بلکہ قیام سے پہلے وہ سجدہ کرنے لگ جائے، پھر اس کے بعد وہ قاعدہ کرنے لگ جائے، اسی طریقے سے وہ رکوع، اور اس کے بعد اگر قیام کی حالت میں آ جائے، رکوع کے اندر وہ اگر سبحان ربی العظیم کے بجائے قرآن کریم پڑھنے لگ جائے، قیام کی حالت میں وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے لگ جائے، اسی طریقے سے بجائے التحیات پڑھنے کے وہاں پر وہ تلاوت کرنے لگ جائے، تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر دور سے دیکھنے والا شخص جس کو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ شخص تو نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ اس کے اندر رکوع بھی پایا جا رہا ہے، قیام بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے، ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ نماز کا یا تو مذاق اڑا رہا ہے، یا یہ کہ وہ جہالت اور لا علمی کی بنا پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ عمل اس کا قابل قبول اس وقت بھی نہیں ہوگا جس کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے اور طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، لیکن اخلاص اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز پڑھا لیکن دکھلانے کے لیے پڑھا، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، یا کسی اور غرض سے پڑھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اس نے بھی شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس شخص نے دکھلانے کے لیے یا ریاکاری کی نیت سے اس نے روزہ رکھا، اس نے بھی شرک کیا۔ اور جس شخص نے صدقہ کیا لیکن دکھلانے کے لیے، نام و نمود کے لیے کیا، اس نے بھی شرک کیا فرماتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ اعمال ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کے ہیں، انتہائی اونچے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ترغیب دی ہیں، تاکیدات آپ نے فرمائی ہیں۔ نماز جیسا عمل، روزہ جیسا عمل، اور اسی طریقے حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، قربانی ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ریاکاری، شہرت اور نام و نمود انسان کے دل کے اندر یہ پیدا ہو گئی، پیدا ہونے کے بعد اس نے یہ عمل اسی جذبے سے کیا۔ یہ ممکن ہے کہ انسان کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے کوئی خیال پیدا ہو جائے، خیال کا پیدا ہونا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پکڑ اور کوئی گرفت اور کوئی مواخذہ آخرت میں نہیں، لیکن کرنا اسی جذبے کے ساتھ، یا یہ جذبہ پیدا ہونے کے بعد اس کو تقویت پہنچاتے ہوئے
اگر کوئی شخص وہ عمل خالص اسی واسطے اگر کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، تمام کائنات سے، کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بے نیاز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عبادت اور بندگی کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو معلوم ہوا کہ جب اعمال، جو اعمال صالحہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کے بجائے بندہ اس کے اندر ریاکاری کو شامل کر لیتا ہے تو اس میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ قیامت کے روز وہاں پر میدان حشر میں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، کہ جس کسی شخص نے کوئی نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی اور کو بھی شریک کر لیا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا، اس نے وہ عمل تو کیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے لیکن اس نے کسی اور کو بھی شریک کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ بندوں کی بھی خوشنودی یا ان کو بھی دکھلانا مقصود ہو گیا اس کا۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کہ آخرت میں یہ اعلان کیا جائے گا میدان حشر میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، کیسی رسوائی ہوگی، کیسا پچھتاوا ہوگا، کیسی شرمندگی ہوگی، اور وہاں پر کوئی تلافی، کوئی شکل بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آخرت میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ جس کسی شخص نے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شامل کر لیا، یعنی اس کو دکھلانا مقصود تھا، تو اسے چاہیے کہ اپنے اس عمل کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا صلہ اسی سے جا کر مانگ لے۔ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اسے چاہیے کہ اپنے اس عمل کا ثواب اسی سے مانگ لے۔ ہم سوچیں، ہم غور کریں، جائزہ لیں، ہم ٹھنڈے دل سے ہم یہ سوچیں کہ میدان حشر میں جہاں پر تمام اولین و آخرین وہاں پر جمع ہوں گے، اور جب کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اور وہ دن تو گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اور ایسی گھبراہٹ کہ نہ صرف عام لوگوں کے اوپر گھبراہٹ ہوگی، نہ صرف کافروں پر، مشرکین پر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے بھی وہاں پر گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی جلال میں ہوں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیمبر بھی، وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیمبر بھی، جلال حق کا طاری سب پہ اس دن دبدبا ہوگا۔ تو ایسی حالت اور ایسی کیفیت ہوگی جہاں پر کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وہ بھی وہاں پر گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جلال اس قدر طاری ان کے اوپر ہوگا۔ تو وہاں پر جب یہ اعلان کیا جائے گا کہ اپنے اس عمل کا ثواب انہی لوگوں سے مانگ لیا جائے جن کے لیے انہوں نے کیا ہے، تو وہاں پر کہاں ان کو ڈھونڈیں گے اور کہاں ان سے مانگیں گے، اور ڈھونڈ بھی نہیں سکتے اور مانگ بھی نہیں سکتے ہیں، اور وہ دے بھی نہیں سکتے، جبکہ انبیاء وہاں پر پریشان ہوں گے۔ تو یہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ آج عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اعمال کے جن کا ثبوت بلکہ جن کا حکم قرآن کریم اور احادیث پاک کے اندر اللہ رب العزت اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم کو ملا ہے، اس میں صرف اخلاص کی کمی یا ریاکاری شامل ہونے کی وجہ سے وہ عمل کا ثواب وہاں پر جب نہیں ملے گا، تو ایسا عمل جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، جس کا دین سے اور شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ اگر ہم دیکھیں گے، اگر جائزہ لیں گے اہل علم سے، اصحاب علم و فضل سے اگر ہم معلوم کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کے اندر یا ان افعال کے اندر شرک کی بو آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ 10 محرم الحرام کے موقع پر تعزیہ بنانا، سواری بنانا، یا اسی طریقے سے اور چیزیں بنانا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور سواریاں وغیرہ بٹھا کر جا کر وہاں پر یعنی اس طریقے سے منتیں مرادیں مانگنا، اگر دیکھا اگر جائے تو یقینی طور پر اس کا تعلق ہم کو ملے گا شرکیہ اعمال اور افعال سے۔ اور جو لوگ تعزیہ سواریاں بناتے ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ اہل علم ان کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ اٹھانے والے اور بٹھانے والے اور ان کو لے کر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، صراحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے کہ دین سے بالکل کورے ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے،
لہٰذا ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کسی قسم کا اس کے اندر تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کا تعلق شریعت اور دین سے ہے ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے، ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ کے لاڈلے نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال علیہ السلام، رواہ البخاری مسلم رحمہم اللہ تعالی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر دے، کوئی نیا طریقہ ڈال دے اور رائج کر دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث پاک سے ہے، چونکہ ہمارے لیے دو ہی ماخذ ہیں، قرآن کریم اور احادیث پاک، جن کو شریعت مطہرہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے اس دین کے اندر، چونکہ دین کامل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، فرمان الہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو کامل کر دیا ہے، یعنی مکمل کر دیا ہے۔ اس کے اندر قیامت تک ذرہ برابر ایک چیز کا اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور کمی بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اضافہ کرتا ہے تو اس بات کا وہ مدعی ہے کہ دین نعوذ باللہ ناقص ہے، میں اس کی تکمیل کر رہا ہوں، اور کسی جز کو اگر وہ گھٹاتا ہے تو وہ کہتا ہے گویا کہ دین کے اندر بہت ساری بیجا باتیں ہیں، لا یعنی چیزیں ہیں، لہٰذا میں اس کے اندر کمی کر کے اس کو ٹھیک کر رہا ہوں، لہٰذا دونوں کی دونوں باتیں ناقابل قبول اور یہ مردود کہلائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز شامل کر لے اور جس کا تعلق نہ قرآن سے ہو نہ حدیث پاک سے ہو، فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو کی جاتی ہیں معاشرے کے اندر، جو بعض لوگ کرتے ہیں، یہ انتہائی نامعقول یہ حرکت ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے اہل ایمان نے دور رہنا چاہیے۔ بس یہی بات عرض کر کے اس بات کو اب یہاں پر ختم کیا جاتا ہے، اور گزارش کی جاتی ہے کہ نہ اس کے اندر کسی قسم کا تعاون ہونا چاہیے اور نہ اس کے اندر کوئی چیز ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے اندر اپنی جانب سے اضافہ کرنے سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، خرافات سے، لا یعنی چیزوں سے اور ایسی چیزوں سے کہ جن کا تعلق نہ قرآن کریم سے ہے نہ حدیث پاک سے ہے، بلکہ آخرت میں وہ چیزیں نقصان کا اور ہمارے لیے خدا نخواستہ یعنی پریشانی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم پہ لازم ہے کہ جو قوت ہے ہماری، ہم پہ لازم ہے کہ جو قوت ہے ہماری، اشاعت دین و رد بدعات میں گزرے ساری، نہ سمجھوں کہ یہ تعزیہ داری رہ جائی ایک طرف ساری کی ساری، جنت کے باغوں میں تم سیر کرو گے، جنت کے باغوں میں تم سیر کرو گے، اگر شریعت کے مطابق گزرے زندگی تمہاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔